بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کی روشنی کے اندر شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ ظاہری بات ہے آج کے زمانے کے اندر مختلف لوگوں کے رواج کی وجہ سے شادی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، تو آئیں چلتے ہیں، میں آپ کو اسلامی طریقہ بتاتا ہوں کہ شادی کرنا اسلام کے اندر کتنے چیزوں کا نام ہے۔ اسلام کے اندر شادی کرنے کے اندر 6 کام ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اسلام کے اندر داخل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کے حوالے سے 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور پھر 3 سنتیں۔ اسلام کے اندر جو پہلا فرض ہے نکاح کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ایجاب کیا جائے، آفر دی جائے، اور دوسری طرف سے اس کو قبول کیا جائے، یہ پہلا فرض ہے، اور یہ نکاح کے دوران یہ فرض پہلا جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ 2 مسلمان عادل شخص جو ہیں وہ گواہ ہوں، یہ دوسرا فرض ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ گواہ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں اور زنا کے اندر فرق یہ ہے کہ زنا جو ہے وہ چھپ چھپا کر کیا جاتا ہے، اور نکاح جو ہے یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، اس لیے یہ دوسرا فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا واجب جو ہے وہ یہ ہے کہ حق مار ادا کیا جائے۔ اب حق مار ادا کرنے کے حوالے سے بھی کچھ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے حق مار جو ہے وہ معاف کر دیں، اسی طرح معاف جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح کروانا جو ہے وہ غلط ہے۔ شریعت کے اندر یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر مثلا اس کا حق مار 10,000 روپیہ بن رہا ہے تو وہ شوہر جو ہے وہ 10,000 روپیہ گن کر اس عورت کو دے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کو عورت کو دے، اور اسے کہا جائے کہ یہ آپ کا حق مار بنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے اور میں آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی کو بھی دے دیں، آپ سے اس حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ عورت پھر اپنے خامند کو وہ پیسے واپس لوٹا دے تو یہ معاف کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر وہ خود اس کی مرضی ہو پھر وہ اپنے خامند کو واپس لوٹا دے تو یہ جو ہے ٹھیک اور درست طریقہ ہے۔ گویا کہ اس شادی کے اندر جو تیسرا واجب ہے وہ حق مار ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد شادی کے اندر پھر 3 سنتیں، ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ مسنون خطبہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے وقت کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ مسنون خطبہ ہے، اور یہ خطبہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری سنت یہ ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر ٹوکری کے اندر چھوارے پیش کیے جاتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان چھواروں کو پکڑ کر لوگوں کی طرف پھینکتے تھے آرام کے ساتھ، اور لوگ اس چیز کو خوشی محسوس کرتے تھے اور وہ پکڑ لیتے تھے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور اس میں دھیان کرنا چاہیے کہ اس طرح بھی نہ پھینکے کہ کسی کو تکلیف ہو، بلکہ آرام کے ساتھ پکڑ کر پھینک سکتا ہے۔ پھر اس میں جو 6ٹھی سنت ہے وہ یہ ہے کہ دعوت ولیمہ کیا جائے۔ رخصتی کے بعد دعوت ولیمہ کرنا جو ہے سنت ہے۔ قسم بخدا اگر آج بھی شریعت کے مطابق شادیاں شروع ہو جائیں تو یہ زنا کے جتنے بھی اڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ شریعت کے اندر شادی کرنا جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔